یہ جو آپ ایصال ثواب کرتے نا، یہ گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے مرنے والے کو دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے راستے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ بول رہا، ظاہری طور پہ ہم سمجھ، اس لیے ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے میت کو نیچے لٹاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے باڈی کو نیچے لٹاتے ہیں اور اس کا اس طرح بند کر دیتے کہ پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے ملنے کا۔ لیکن جنازے کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے، سامنے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، عورت کی ہو مرد کی ہو، لڑکی کی ہو لڑکے کی ہو، ہم اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، اس لیے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہم اس وقت بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے، یہ جو میت ہے، اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھنا، رشتے کو توڑنا نہیں، ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا بلکہ مضبوط رکھنا۔ کیسے رکھنا؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے۔ یہ وہ ایصال ثواب ہے جو آپ خیر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد مردے کو کچھ چاہیے ہی نہیں، he doesn't need anything۔ کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، پراپرٹی چاہیے، ساری چیزیں اوپر رہ گئی، وہ نیچے چلے گئے۔ ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، کب جانا یہ نہیں معلوم، لیکن جانا تو ضروری۔ تو جب نیچے چلے گئے تو اب نیچے اس کو چاہیے کیا؟ مردے کو کیا چاہیے؟ مرنے والے کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہی چیز چاہیے، ایصال ثواب۔ ایک ہی چیز چاہیے، کچھ تحفہ۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ نے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے معصومین نے، یہ نہیں کہ تم پورا قرآن پڑھو گے تو اس کا اجر ملے گا، نہیں، وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے۔ ایون اگر تم خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے on behalf of your dad، behalf of your dad، میں مثال دے رہا اپنے والد کے، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہن کے بدلے میں تم نے کہا کہ نیت کی کہ یہ جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا، اللہ اس کا ثواب تم میری ماں کو باپ کو دے دے، اس کا ثواب بھی ملتا۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر باپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، اللہ کے رسول کا زمانہ، بہت مشہور ہے، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا، صرف ریمائنڈر کے لیے۔ اللہ کا رسول سرکار مدینہ شہر سے باہر جا رہے ہیں، تھوڑی دور پہ باہر جا رہے ہیں، ساتھ کافی مسلمان ہیں، بیچ میں قبرستان پڑا، ایک سیمیٹری پڑی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ سیمیٹری آنے والی ہے سامنے، اور وہ جو گریو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے سے ہم تیز نکل جائیں گے، ہم وہاں ٹھہریں گے نہیں، تیز چل جائیں گے۔ مسلمان، اللہ کے رسول کا حکم تھا، سب لوگ گزر گئے تیزی سے۔ آگے جا کے پوچھا یا رسول اللہ ریزن کیا ہے؟ آپ نے کہا اس پرٹیکولر گریو کے سامنے سے تیز جانا۔ What is the reason؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہ عذاب ہو رہا تھا، اس میت پہ، اس گریو میں عذاب ہو رہا تھا، حکم الہی یہ تھا کہ میں تیز چلا جاؤں، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہوں۔ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر میں وہاں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کے وجود کی وجہ سے اس کا عذاب رک جاتا۔ سرکار نے کہا نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی مصلحت ہے، وہ بعد میں سننا، اللہ ایک بہت بڑی رحمت اس پہ نازل کرنے والا ہے۔ خاموش بیٹھ گئے، آگے چلے گئے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی کام تھا، کام کر کے سرکار پھر پلٹ رہے تھے، پھر 7 مسلمان ہیں، پھر وہ قبرستان نظر آیا، اسی راستے سے جانا ہے جس راستے سے آئے۔ تو اب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گریو آ رہی، وہ لحد آ رہی، کیا ہم تیز چلے جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب تیز نہیں جانا، اب ہم جا کے وہاں ٹھہر جائیں گے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر جا کے اللہ کا رسول ٹھہر گیا۔ ظاہری طور پہ تو کمپلیٹ گریو جیسا ہمارے پاس رہتی ہے، بند گریو، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ نیچے کیا ہو رہا۔ جب وہاں ٹھہر گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے کہا تھا اس پہ عذاب ہو رہا، اس لیے ہم تیز گئے، اب آپ ٹھہرے کیوں؟ تو کہا اب اس پہ رحمت آ رہی ہے، اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب ختم بھی ہو گیا، رحمت بھی آ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے ہمیشہ دیری کرتا، رحمت نازل کرتے ہوئے ہمیشہ جلدی کرتا۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ روز 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 ایوری ڈے، میں سب کو بول رہا، جو بھی سن رہا، ہر دن 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، لیکن کم از کم 18 مرتبہ پڑھو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بولا ہے یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔
18 times at least when you start your day, ये अल्लाह का ये नाम का विर्द करो, या फिर ये बोलो, यही पढ़ो। मैं 4 तस्बीह दे रहा आज आपको। या तव्वाब रहीम, कितनी मरतबा अल्लाह कुरान में बोलता है कि मैं तव्वाब रहीम हूं, मैं तव्वाब रहीम। 100 मरतबा पढ़ो, कोई मुश्किल 18 मरतबा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप वजू से रहो, ये भी जरूरी नहीं है कि खिबला रू हो जाओ, ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ो। नहीं, आप चलते फिरते, औरत खाना बना रही है, अपनी जबान पे ये विर्द रखो, या तव्वाब रहीम। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह तो तौबा को कबूल करने वाला है। इनमें मतलब हम एडमिट कर रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं, जो अफजल तरीन इबादत है। इंसान के लिए अफजल तरीन इबादत यह है कि वो अपने गुनाह का एतराफ करे। अफसोस ये कि हम गुनाह करके एतराफ नहीं करते, हम गुनाह करके एतराफ नहीं करते। जब तक तुम एतराफ नहीं करोगे, जब तक तुम एडमिट नहीं करोगे, उस वक्त तक तुमको कुछ नहीं होने वाला है। ये याद रखो कि वहां जाने के बाद सिर्फ तुम्हारा एक ही रहता कि या तव्वाब रहीम, अल्लाह तो माफ कर दे। मरने वाले को क्या चाहिए? नीचे मुर्दे को पैसा चाहिए, सोना चाहिए, जरूर जवाहरात चाहिए, क्या चाहिए? He doesn't need anything, एक ही चीज चाहिए, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी चाहिए, कर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुर्दा नीचे जाने के बाद कुछ नहीं चाहता, वो एक ही चीज का डिमांड करता है, एक ही चीज का तकाजा करता है। जो आता है उसकी लहत के ऊपर, उसका बेटा आ रहा, बेटी आ रही, रिश्तेदार आ रही, भाई आ रहे, बहन आ रहे, सबसे वो एक ही चीज मांगता, वो मिलियनर होने दो या गरीब होने दो। फिर बोल रहा, कोई मिलियनर भी है और कोई गरीब है, सबका एक ही डिमांड होता नीचे कि परवरदिगार तू रहम कर दे बस। तो आने वालों से मुर्दा एक ही चीज कहता कि ओ माय सन, ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, कुछ मत दे, मेरे लिए एक फातिहा पढ़ दे, मेरे लिए एक सलवात पढ़ दे, मेरी मगफिरत की दुआ कर दे। आप सोचो कितनी अजीब बात है। दुनिया में हमारी 1000 विशेष है। जब हम जमीन के ऊपर रहते हमारी 1000 ख्वाहिशात हैं। जब हम जमीन के ऊपर रहते हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि ये हलाल है या हराम है। दुनिया में 1000 ख्वाहिशात है। मरने के बाद एक ही ख्वाहिश है, उसकी मर्जी, उसका करम, उसकी ब्लेसिंग, उसकी रहमत। अब सारे लोगों की एक ही ख्वाहिश है। ये भी नहीं कि पैसे वाले की ख्वाहिश अलग, गरीब की ख्वाहिश अलग, नहीं, सबकी एक ही है। इसलिए कि वहां जाने के बाद सारी चीजें खत्म हो गई, वो दौलत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, वो कंफर्ट्स खत्म हो गए, वो सजी हुई दुनिया खत्म हो गई। अब क्या है? वो अंधेरा है। अब क्या है? वो गर्मी है। अब क्या है? वो लोनलीनेस है। उसको खत्म करने के लिए, वो सारे कंफर्ट्स को लेने के लिए वो बंदा एक ही चीज मांगता कि परवरदिगार तेरी मर्सी चाहिए, परवरदिगार तेरा करम चाहिए। ये वो है या तवाब रहीम, या तवाब। पूरी मजलिस इसी पे पढ़ दो कि अल्लाह का अजीब नाम है, उसके लिए दुआ करो रोज, हर रोज दुआ। ये तवाब रहीम आप जब बोल रहे तो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि मैं गुनाहगार हूं और तू मेरी तौबा को माफ करने, कबूल करने वाला है। 24 घंटे ये पढ़ते। मौला अली अलैहिस्सलाम बोलते, मैं नहीं बोल रहा, मेरे मौला बोलते हैं कि अफजल तरीन इबादत इस्तगफार है। बेहतरीन अमल जो है अल्लाह की बारगाह में जो पसंद आता है वो इस्तगफार है। इस्तगफार है नहीं सॉरी, आप इंग्लिश में बोलो आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह। उर्दू में बोलो अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे ये मासूमीन ने कहा। अल्लाह हम सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब। जब हम ज़ियारत में जाते हैं नजफ अशरफ को, मौला हमको ज़ियारत नसीब करे। वहां पे मस्जिद कूफा जब जाते हो, बड़ी शानदार मस्जिद है मेरे मौला की, अल्लाह हम सब जाए मस्जिद कूफा। मौला के घर से जाहिर मस्जिद कूफा जाता है। जब मस्जिद कूफा जाता है तो सीधा एंटर होता है। वो मस्जिद है जो नबी नूह के जमाने के बाद जनाब नूह का घर था पहले। वो अप्रोक्सीमेटली 18,000 ईयर्स पुरानी जगह है। नूह नबी का जमाना, नबी आदम के बाद जो सबसे बड़ा नबी आया था वो नूह नबी आया था, जिसका तूफान है। सीधा जाहिर जाता मस्जिद, बड़ी शानदार मस्जिद है। सीधा जब जाते तो सामने उस जगह पे जाते, मस्जिद के अंदर एंटर होते, उस जगह पे एंटर होते कि जहां मेरे मौला को 19 रमजान को जरूरत लगी थी। जाते, रोते, मातम करते, नमाज पढ़ते, बाहर निकलते। अब लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, निकलते, सामने मस्जिद है, सामने सहन है पूरा। फौरन हर जाहिर राइट पे मुड़ जाता। क्यों? सामने जनाब मुस्लिम इब्न अखील का रोजा है। सब जनाब मुस्लिम इब्न अखील की जियारत को जाते। जब आप जाते जनाब मुस्लिम इब्न अखील की जियारत को, उनका जो दरवाजा है रोजे के, उनका जरी का जो दरवाजा है, सामने दरवाजा नजर आता। दरवाजे से 10 कदम, 15 कदम, 18 कदम पहले, स्टेप्स पहले, राइट साइड के ऊपर एक मेहराब बना, राइट साइड पे एक मेहराब बना हुआ। ये क्या मेहराब है? हर जाहिर रुकता है वहां पे। जो जियारत करे वो जानते, नहीं करे तो उनका एक रिमाइंडर है।
اللہ ان کی زیارت ان کو جلد سے جلد بلائے ہم سب کو. پھر رائٹ سائڈ میں جو محراب ہے وہاں پہ گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ کہ جہاں میرا مولا بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا تھا. کین یو امیجن؟ علی کو کیا ضرورت ہے مناجات کرنے کی؟ آج یہ مناجات آپ کو ہر کتاب میں ملے گی. ذیشان حیدر جوادی صاحب نے تو اس کا ترجمہ بھی کیا. ماہ رمضان کے جو اعمال ہے اس کے اندر یہ مناجات موجود ہے. آپ امیجن کرو کہ مولا علی مناجات کر رہے ہیں. آج بھی وہ جگہ مسجد موجود ہے مسجد کوفہ میں. دوستوں مناجات تو ہم کریں. امام علی وہ کہ جب بے نیازوں کا بے نیاز ہے. علی وہ کہ جس کا نام لینے سے میری مناجات پوری ہو رہی, میری دعا پوری ہو رہی. اس جگہ پہ بیٹھ کے میرا مولا مشہور مناجات موجود ہے. آج ہر کتاب میں آپ کو ملے گی. میری خواہش ہے سب سے کہ اس کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا. ایون اف یو گو آن گوگل پہ جا کے ٹائپ کرو مناجات امام علی علیہ السلام, آپ کو پوری مناجات آ جائے گی, وہ سائٹ آ جائے گی. اب وہ مناجات پڑھو مولا علی کی. اس کے بعد دیکھو کہ کیا کون بول رہا اور کیا بول رہا, کس انداز سے میرا مولا وہاں پہ بیٹھ کے مناجات کر رہا. افسوس یہی ہے, ویری سیڈ پارٹ ان آور لائف, جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے, جو ہمارے ایشوز ہیں, ہم ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں, ایک ٹریک پہ جا رہے ہیں. مناجات علی, مناجات امام علی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو انگلش میں مل جائے گی. وہاں بیٹھ کے دیکھو میرا مولا کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر واجبات ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. واجبات ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. اللہ معاف کرے. آج احساس نہیں ہوگا, آج آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اندازہ کب ہوگا؟ جب تم نیچے جاؤ گے. اس کی تیاری کے لیے کس انداز سے میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہا, کس انداز سے تڑپ تڑپ کے مولا روتے ہوئے کہ تو عطا کرنے والا ہے میں لینے والا, تو دینے والا ہے میں لینے والا, تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں, میں تیرا بندہ. امام کہتے اے میرے مالک, اے میرے مالک, تیری بارگاہ میں وہ آیا جس کے دامن میں عمل نہیں ہے. یہ کون بول رہا؟ میرا مولا بول رہا, جو افضل ترین اللہ کا بندہ, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر نفاق. وہ علی کہتا ہے کہ پروردگار تیرا یہ وہ بندہ کہ جس کے دامن میں عمل نہیں ہے, جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پہ رحم کرنا. کبھی میں بولتا یہ غفلت ہے, ایک اگنورنس ہے جو ہماری زندگیوں میں. اس غفلت کو ختم کرو, اس اگنورنس کو ختم کرو کہ ہم سم تھنگ. جس نے یہ سوچا کہ میں بڑا نیک, وہ ختم ہو گیا انسان. Always follow the path. If you love Imam Ali, then follow the path of Imam Ali. Then follow the path of Imam Ali. جب تک احساس سے گناہ نہیں ہوگا اس وقت کچھ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. احساس سے گناہ سب سے بڑی چیز ہے. نیچے جانے کے بعد یہ دو ترجمے میں نے دی, یا تواب الرحیم یا غفور الرحیم. دو اور سن لو. تیسری تسبیح یہ ورد کرتے رہو, پڑھتے رہو. ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہتے ہو, اولاد نیک اور صالح نکلنا, رزق کے دروازے کھلنا, سٹریس سے بچنا, سیکیورٹی آف یور جاب, بزنس میں گرو کرنا. 100 مرتبہ بولو, 1000 مرتبہ بولو, منیمم 18 ٹائمز. یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. اللہ کا عجیب نام ہے دوستو, اتنا پیارا نام ہے, یا عزیزو یا غفار. اور چوتھی تسبیح یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا, کتنی مرتبہ کہا کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, میں رحیم کرنے والا ہوں. اب سنو, جب بات چھوڑی تھی پھر پلٹ کے وہیں آ گیا. تو اب اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ ابھی عذاب آ رہا تھا اور اب رحمت آ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک اس پہ اب سننا یہ واقعہ, بات شروع ہوئی تھی کہ کیسے اللہ رحمت کو نازل کرتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کا 2 سال پہلے انتقال ہوا. اس وقت اس کا ایک بیٹا تھا, انفنٹ, 1.5-2 سال کا بچہ تھا, چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ تھا جب اس کے باپ کا, اس مرحوم کا انتقال ہوا. اور اب آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا, 4 years old boy, 4 سال کا ہوا. تو اس کی ویڈیو نے
اس کی بیوہ نے اپنی آغوش میں بٹھا کر اپنے اس بچے کو، اسلام میں اصول ہے کہ 4 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ اب 2 سال میں سکھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ صرف میں بتا رہا کہ اس سال ثواب کیا ہے، کیسے اللہ رحم کرتا، کیسے اللہ معاف کرتا، کتنا مرسیفل ہے پروردگار۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج اس کے بیٹے کو اس کی ماں نے، اس کی بیوہ نے، اس کی ویڈو نے اپنے اس بیٹے سے کہا بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹے نے آج دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے، اس کے کرم کا انداز۔ اسی لیے میں نے کہا یہ تسبیح پڑھو، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا نام زبان پہ ورد رکھو، اس کا نام زبان پہ لیتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ کیا کہا کہ آج اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی کہا اللہ نے رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ اب تم جاؤ نیچے اس کی لحد پہ، اور جو عذاب کے فرشتے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ۔ تو جو عذاب کے فرشتے تھے ان لوگوں نے کہا پروردگار اس بندے کے اعمال تو ایسے نہیں کہ تو ہم کو اوپر بلا رہا اور رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیج رہا۔ کہا بے شک اس کے اعمال صحیح نہیں، لیکن اس کے بیٹے نے پھر بول رہا اس کے 4 سال کے بچے نے مجھے آج پہلی مرتبہ کیا کریم ہے، پہلی مرتبہ اپنی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہہ کے پکارا، رحیم کہہ کے پکارا۔ ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب نازل کروں؟ عزیزہ کرم پروردگار دیکھو، جب بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہا تھا، جب اس کی بیوہ اس کی ویڈیو سکھا رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا، اس کے بیک آف ہر مائنڈ پہ یہ نہیں تھا کہ میں سکھاؤں گی، میں اس کے باپ کو، میرے شوہر کو فائدہ ہوگا۔ اس نے صرف اس لیے سکھایا کہ حکم رسول ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 4 سال کا بچہ ہو جائے تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سکھاؤ۔ آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو 2 سال سے باپ عذاب میں تھا، اس کا عذاب ختم صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس نے رحمان اور رحیم کہا۔ تو یہ ہے اس سال ثواب کہ اگر اولاد نیک کام کرے گی، اولاد کوئی ایسا عمل کرے گی جو باپ کو فائدہ ہوگا، تو اللہ ایک لمحے میں عذاب کو اٹھا دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ سمجھ لیں میری بات، یہ کام کرو اس مرحوم کی اس سال ثواب کی مجلس۔ اولاد کو بول رہا کہ کتنا بھی کرو ماں باپ کا حق اتار نہیں سکتے۔ اب اولاد کی ذمہ داری، ریسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی اپنے ماں باپ کے لیے۔ جب تک باپ زندہ تھا تم نے بہت اس کا ٹیک کیئر کیا، ان کی بیٹیاں نے، ان کے بیٹے نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بیٹے کے رزق میں برکت دے، بہت کیا۔ لیکن اب ذمہ داری تمہاری زیادہ ہو گئی۔ کیوں ذمہ داری زیادہ ہو گئی؟ اس لیے کہ اب ان کے واجبات کو بھی ادا کرایا ہوگا، ان کی جو نمازیں ہوں گی، ہر انسان کی خزاں نمازیں رہتے، جوانی میں، ٹریولنگ میں، بیماری میں، واجبات کو ادا کرا دیا۔ اب اس کے علاوہ کیا کرنا؟ باپ لکھنؤ میں دفن ہے، آپ کہیں اور ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مرنے کے بعد اللہ حجابات کو ہٹا دیتا، مرنے کے بعد اللہ ان پردوں کو ہٹا دیتا، ڈسٹنسز ختم ہو جاتے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں رہو، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے باپ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، جتنا ہو سکے کوئی کام کرو، کوئی کام کرو، اچھا کام، نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے۔ تو 24 آورز میں باپ کے ماں کے لنک میں رہتے۔ جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے، ایون آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، آپ ایک سلوات پڑھیں، مثال کے طور پہ آپ نے کہا اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، آپ نے کہا نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے باپ کو دے دے۔ آپ بولیں گے ایک سلوات کا ثواب، آف کورس سلوات کا ثواب، یہ ثواب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا، اس کا بھی ان کو ریوارڈ مل رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی، ہم اس کا اجر دیں گے۔